والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله يحب المحسنين وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك مسند احمد یعنی امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 4 میں، سنن دارمی کتاب البیوع میں حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں گزارش کروں گا، محترم المقام حضرت امام احمد بن حنبل کا تذکرہ ہوا۔ حدیث کے میدان میں بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ مسند احمد جو ہے 25 جلدوں کے اوپر ان کی کتاب ہے عربی کی، وہ شاید تھوڑی جلدیں کرتی ہوں مختصر، اور یہ وہ امام ہیں جن کو خلق قرآن کے مسئلہ میں جیل میں بند رہنا پڑا، موقف کے اوپر ڈٹے رہے، اور ایسے امام جنہوں نے کہا تھا کہ لوگوں ہمارے مقام کا، ہماری مرتبت کا، حیثیت کا اس دن پتہ چلے گا جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ پھر دیکھا چشم فلک نے اور آسمان نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پائی، جنازہ اٹھا تو 8 لاکھ افراد نے ان کے جنازہ میں شرکت کی تھی، اور ان کے جنازہ کی حیبت دیکھ کر میرے شیخ فرماتے ہیں 40,000 مرد اور عورتیں یہودی مسلمان ہو گئے۔ ان کی محنتیں ہیں، انہوں نے دین کو پہنچایا، تو آج پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال وقال رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام محدثین کی قبروں پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اپنے مسند میں حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 228 ہے۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے خود ہی فرما دیا تم نیکی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بابت تردد پیدا ہو، اس کے متعلق تردد، شک پیدا ہو، اور اگرچہ تجھے لوگ اس کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیں لیکن تیرا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ تم کس لیے آئے ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کیونکہ بتائے بغیر تو آپ کو پتہ نہیں چل گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داود میں ہے، نماز پڑھا رہے تھے اور جوتوں میں نماز ہوتی ہے، کتاب النعلین الصلاۃ فی النعلین، حدیث کی تمام کتابوں میں باب باندھے ہوئے، محدثین نے باندھے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔
مسجد نبوی ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں جوتوں سمیت، جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے کے نیچے غلاظت لگی، مجھے اللہ نے بھیجا جوتے اتار دو۔ یہاں سے ساری بات واضح ہوتی ہے کہ بن بتائے نہیں پتہ چلتا ہے۔ لہذا آپ نے کہا کہ دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو، اور جس پر نفس مطمئن نہیں اس کو چھوڑ دو۔ اس حدیث میں تو کمال درجے کی فقاہت پائی جاتی ہے، اتنے فتاوے اور اتنا تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ شک بڑھ رہا ہے تو دوسری حدیث ہے امام ترمذی، بلکہ یہ کتاب الوحی دارمی میں بھی باب کیا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں مبتلا کرتی ہے اور اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے، تو جامع ترمذی میں بھی ہے، شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ایک تو گناہ ہے، بد اخلاقی ہے، تو اس میں شک تو نہیں ہے، تو پکی بات ہے۔ دوسرا حرام کمائی ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس کے کرنے سے دل میں کھٹکا ہے تو وہ گناہ ہے، بس اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی وہی ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ ایسی نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔